بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ملک شام کے اندر ایک شہر ہے جسے دمشق کہا جاتا ہے۔ سیریا کے اندر ایک شہر ہے دمشق، اس کا ایک بازار ہے جسے سوق الحمیدیہ کہتے ہیں۔ سوق الحمیدیہ، اس بازار کے آس پاس میں بہت سے تاریخی مقامات ہیں، بہت سی قبریں ہیں۔ اسی کے پاس میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی موجود ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا مقام ہے احناف کے یہاں، بلکہ دیگر حضرات کے یہاں بھی ان کی کتابوں سے لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ ان کی جو کتاب ہے جسے شامی کہتے ہیں وہ بہت زیادہ مشہور و معروف ہوئی ہے، تو ان کا مزار بھی یہی ہے۔ اور اسی بازار کے پاس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی موجود ہے۔ یہ جو عمارت آپ دیکھ رہے ہیں اسی کے نیچے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر موجود ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا یہ جو جگہ ہے اس کو جو ہے اگر آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے تو لکھا ہوا آئے گا پرماننٹلی کلوزڈ، اسے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے جو اپنا سفر نامہ لکھا ہے، اور جب یہاں حضرت تشریف لے گئے تو اس وقت بھی یہ بند ہی تھا، یہاں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ کسی طرح سے حضرت ایک جگہ پہنچے، ایک پرانے سے مکان میں، تو وہاں کوئی بوڑھی عورت تھی، وہ نکل کر آئی تو اسے کہا کہ اس جگہ کو کھول دیجئے، اس نے منع کیا۔ پھر کسی طرح سے جو ہے بہرحال اس جگہ کو کھلوایا اور حضرت جو ہے اندر تشریف لے گئے۔ تو اس ساری جگہ کو جو ہے پہلے بھی کلوز کر کے رکھا جاتا تھا، اب بھی جو ہے کلوز ہی کر کے رکھا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ جو رافض وغیرہ ہیں، جو شیعہ ہیں، وہ یہاں حملہ کرتے رہتے ہیں، اس جگہ کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو جو ہے بند کر دیا گیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انتقال ہوا تھا وہ یہیں اسی شہر کے اندر دمشق کے اندر جو ہے انتقال ہوا تھا۔ اور ایک صحابی ہیں حضرت ضحاک ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو حضرت کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ ہمارے یہاں ہندوستان لکھنؤ میں ایک رافضی پیدا ہو گیا ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آئے دن گستاخی کیا کرتا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ شخص ہے، اور ایک طرف ایک شیعہ عالم تھا جو 7ویں صدی ہجری کے اندر پیدا ہوا ہے، جس کا نام محمد علی ابن طباطبا ہے۔ اس کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الفخری اصول ریاست اور تاریخ ملوک۔ اس کتاب کے اندر دیکھیں یہ کس طرح سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرتا ہے، اور کیا لکھتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آج کل کے جو رافضی ہیں اور جو شیعت کی طرف مائل لوگ ہیں، ان سب کو اس تبصرے کو دیکھنا چاہیے۔ اگرچہ اس سارے تبصرے سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال اس نے جو کچھ لکھا ہے اسے دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ لکھتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دنیاوی معاملات میں بہت ہی دانا تھے، فرزانہ اور عالم تھے، حلیم اور باجبروت فرما روا تھے، سیاست میں کمال حاصل تھا اور دنیاوی معاملات کو سلجھانے کی اعلیٰ استعداد رکھتے تھے، دانا تھے، فصیح اور بلیغ تھے، حلم کے موقع پر حلم اور سختی کے موقع پر سختی بھی کرتے تھے، لیکن حلم بہت غالب تھا، سخی تھے، مال خوب دیتے تھے، حکومت کو پسند کرتے تھے، بلکہ اس سے بغایت دلچسپی تھی، رعایا کے شریف لوگوں کو انعامات سے نوازتے رہتے تھے۔ اس لیے قریشی شرفاء مثلا عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن جعفر طیار، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن ابی بکر، ابان ابن عثمان ابن عفان رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور خاندان ابو طالب کے دوسرے لوگ دمشق کا سفر کر کے ان کے پاس جاتے تھے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاطر تواضع اور مہمان نوازی کے علاوہ ان کی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ یہ لوگ ہمیشہ ان سے سخت کلامی کرتے اور نہایت ناپسندیدہ انداز سے پیش آتے، لیکن یہ کبھی تو اسے ہنسی میں اڑا دیتے اور کبھی سنی انسنی کر دیتے، اور جب ان حضرات کو رخصت کرتے تو بڑے اعلیٰ تحفے اور انعامات دے کر رخصت کرتے۔ ایک دن انہوں نے قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے قیس، بخدا میری یہ تمنا تھی کہ میرے اور علی کے درمیان جو جنگیں ہو رہی تھیں وہ ختم ہو جائیں، درا لے کے آپ زندہ ہیں۔ قیس نے جواب دیا، بخدا میں ان جنگوں کا ختم ہونا پسند نہیں کرتا، درا ہے کہ آپ امیر المؤمنین ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ لوگ جو سب سے بہتر انداز سے ان سے گفتگو کرتے تھے، یہ اس کا ایک نمونہ ہے۔ ایک بار انہوں نے ایک انصاری کے پاس 500 دینار یا درہم بھیجے۔ انصاری نے اسے بہت کم خیال کیا اور اپنے فرزند سے کہا کہ رقم لے جاؤ اور معاویہ کے منہ پر مار کر واپس کر دو۔ پھر اس سے قسم دے کر کہا کہ جیسے میں نے بتایا ہے اسی طرح کرو۔ وہ رقم لے کر معاویہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے امیر المؤمنین، میرے والد گرم مزاج اور جلد باز ہیں، انہوں نے قسم دے کر ایسا حکم دیا ہے اور میں ان کے خلاف جانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ یہ سن کر معاویہ نے اپنے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا
اور کہا کہ تمہارے والد نے جو کچھ حکم دیا ہے اسے پورا کر لو، مگر اپنے چچا کے یعنی میرے ساتھ نرمی بھی ملحوظ رکھو، یعنی زور سے نہ مارو، صرف قسم پوری کر لو۔ وہ صاحبزادے شرما گئے اور رقم ڈال دی۔ معاویہ نے رقم دگنی کر کے انصاری کو بھجوا دی۔ ان کے لڑکے یزید کو جب خبر ہوئی تو غصے میں اپنے والد کے پاس آیا اور کہا، آپ حلم میں مبالغے سے کام لینے لگے ہیں، اندیشہ ہے کہ لوگ اسے آپ کی کمزوری اور بزدلی پر محمول کرنے لگیں گے۔ انہوں نے جواب دیا کہ بیٹے، حلم میں نہ کوئی ندامت کی بات ہے نہ برائی کی، تم اپنا کام کرو اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اسی قسم کے کردار نے معاویہ کو خلیفہ عالم بنا دیا، اور مہاجرین و انصار میں ہر وہ شخص بھی ان کے آگے جھک گیا جو اپنے آپ کو ان سے زیادہ حقدار خلافت سمجھتا تھا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدبر ترین انسان تھے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بار اہل مجلس سے فرمایا کہ تم لوگ قیصر و کسریٰ اور ان کے خون کی تعریف کرتے ہو، حالانکہ تمہارے اندر معاویہ موجود ہے۔ ان کے تدبر کا یہ ادنا کرشمہ ہے کہ انہوں نے عمرو بن العاص جیسے مدبر کو اپنی طرف مائل کر لیا، حالانکہ جس وقت معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ شروع ہوئی تھی، یہ عمرو بن العاص اس وقت بالکل غیر جانب تھے۔ معاویہ نے ان کو مائل کرنے کا ارادہ کیا تاکہ ان کی رائے، تدبر اور تدبیر سے فائدہ اٹھائیں۔ آگے لکھا ہے اسی کتاب کے اندر کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملات دنیاوی کو حل کرنے میں ہمیشہ مصروف کار رہتے تھے۔ ان کی فرما روائی بڑی مستحکم تھی، وہ ہر پیچیدہ معاملہ ان کے لیے آسان تھا۔ عبد الملک بن مروان کو دیکھیے، وہ اس مضمون کو کس خوبی سے ادا کرتے ہیں۔ یہ جب معاویہ کی قبر پر گئے اور ان کے لیے دعائے خیر کرنے لگے تو ایک شخص نے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین، یہ کس کی قبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جہاں تک میرا علم اس شخص کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ صاحب قبر پوری واقفیت کے بعد بولتا تھا اور حلم کی وجہ سے خاموش رہتا تھا، جسے دیتا اسے غنی کر دیتا، جس سے لڑتا اسے فنا کر ڈالتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے نقاد تھے کہتے ہیں کہ ریاست و فرما روائی کی طرف توجہ دینے میں معاویہ سے زیادہ لائق میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ تو ایک طرف تو یہ شیعہ ہے اور ایک طرف ہمارے زمانے کا لکھنؤ کے اندر رہنے والا ایک رافضی اور شیعہ ہے جو حضرت امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر گستاخی کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت اور عقل سلیم سے نوازے۔ السلام علیکم۔